الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کے بارے میں اقتباسات اور کچھ واقعات جو آپ نے بیان فرمائے ہیں یا بعض ایسے جو لوگوں نے خود بیان کیے وہ اس وقت پیش کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فرداً شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں. بعض نشانات اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدے کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدے کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت کا کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئی کے مطابق مجھ کو فتح دی. مختلف جگہوں پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے انی مہین من ارادہ احانت کا، یہ مختلف جگہوں سے رپورٹیں آتی ہیں، افریقہ سے بھی اور دوسری جگہوں سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ذلیل کرتا ہے. اور اگر کہیں جھوٹ ہے اور ابھی پکڑ میں نہیں آ رہے وہ لوگ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ املی لہم ان کیدی متین وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پکڑ انشاءاللہ ان کی بھی ہوگی اگر وہ باز نہیں آتے. آپ فرماتے ہیں اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعث سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی. اور بعض نشان اس زمانے کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی امام کے پیدا ہونے کی ضرورت تسلیم کرتا ہے. اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں میری دعا سے بعض خطرناک بیماریوں نے شفا پائی اور ان کی شفا سے پہلے مجھے خبر دی گئی. اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1 لاکھ کے قریب تھے، اور جیسے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے. اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے. اور بعض نے اس وجہ سے بیعت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موعود ہے. اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اکابر نے میری پیدائش یا بلوغ سے پہلے میرا نام لے کر میرے مسیح موعود ہونے کی خبر دی، جیسے نعمت اللہ ولی اور میاں گلاب شاہ ساکن جمال پور ضلع لدھیانہ. پھر ایک جگہ آپ بیان فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے
یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی جو احمدی تھے، ان کے بڑے بھائی سجادہ نشین تھے، پیر تھے، انہوں نے پیر صاحب کو خط لکھا اپنے بھائی کو جو احمدی ہو گئے تھے کہ میں تو کشف قبور کروا سکتا ہوں، کیا مرزا صاحب بھی کروا سکتے ہیں؟ یعنی کشف قبور یہ ہے کہ مردے کے حالات معلوم کر کے دے سکتا ہوں یا ملاقات کروا سکتا ہوں اس سے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کشف قبور کا معاملہ تو بالکل بیہودہ امر ہے۔ جو شخص زندہ خدا سے کلام کرتا ہے اور اس کی تازہ بتازہ وحی اس پر آتی ہے اور اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ثبوت بھی موجود ہیں، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرے اور مردوں کی تلاش کرے؟ اور اس امر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ فلاں مردے سے کلام کیا ہے؟ یہاں تو لاکھوں ثبوت موجود ہیں۔ ایک ایک کارڈ اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک روپیہ جو اب آتا ہے وہ خدا کا ایک زبردست نشان ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز پیشتر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یاتون من کل فج عمیق و یاتی کا من کل فج عمیق، اور ایسے وقت فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب یہ پیش گوئی کیسے زور شور سے پوری ہو رہی ہے، کیا اس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ غرض ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو تلاش کریں؟ پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی آیات کی بے ادبی مت کرو اور انہیں حقیر نہ سمجھو کہ یہ محرومی کے نشان ہیں، اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ لیک رام خدا تعالیٰ کے عظیم الشان نشان کے موافق مارا گیا۔ کروڑوں آدمی اس پیشگوئی کے گواہ ہیں۔ خود لیک رام نے اسے شہرت دی، وہ جہاں جاتا اسے بیان کرتا۔ یہ نشان اسلام کی سچائی کے لیے اس نے خود مانگا تھا، اور اس کو سچے اور جھوٹے مذہب کے لیے بطور معیار قائم کیا تھا۔ آخر وہ خود اسلام کی سچائی اور میری سچائی پر اپنے خون سے شہادت دینے والا ٹھہرا۔ اس نشان کو جھٹلانا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ کس قدر بے انصافی اور ظلم ہے۔ پھر ایسے کھلے کھلے نشان کا انکار کرنا تو خود لیک رام بننا ہے، اور کیا؟ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس حال میں خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے کہ اس نے ہر قوم کے متعلق نشانات دکھائے، جلالی اور جمالی ہر قسم کے نشان دیے گئے، پھر ان کو ردی کی طرح پھینک دینا، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مورد بننا ہے۔ جو آیات اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عقل مند خدا ترس اس کو شناخت کر لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جو فراست نہیں رکھتا اور خدا کے خوف کو مد نظر رکھ کر اس پر غور نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی نہ رہے اور ایمان کی وہ کیفیت جو ایمان کے اندر موجود ہے نہ رہے۔ ایسا خدا تعالیٰ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا یہودیوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ حضرت مسیح کا انکار کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں ہوتا؟ اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف کیوں برداشت کرنی پڑتی؟ خدا تعالیٰ کی عادت ہی نہیں کہ وہ ایسے نشان ظاہر کرے جو ایمان بالغیب ہی اٹھ جاوے۔ ایک جاہل وحشی سنت اللہ سے ناواقف تو اس چیز کو معجزہ اور نشان کہتا ہے جو ایمان بالغیب کی مد سے نکل جاوے، مگر خدا تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ ہماری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی۔ کوئی شخص کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ جس قدر لوگ اس سلسلے میں داخل ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ یعنی جو بھی بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں ہوئے اس زمانے میں بھی اور اب بھی جو ہوتے ہیں نشان دیکھ کے ہوتے ہیں، اور جو پیدائشی احمدی ہیں ان کو بھی اپنے آباء و اجداد کے تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے
اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ براہین احمدیہ کو پڑھو اور اس پر غور کرو، اس زمانے کی ساری خبریں اس میں موجود ہیں، اس زمانے کی ساری خبریں اس میں موجود ہیں، دوستوں کے متعلق بھی ہیں اور دشمنوں کے متعلق بھی۔ اب کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے کہ 30 برس پہلے جب ایک سلسلے کا نام و نشان بھی نہیں اور خود اپنی زندگی کا بھی یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس قدر عرصہ تک رہوں گا یا نہیں، ایسی عظیم الشان خبریں دے اور پھر وہ پوری ہو جائیں؟ نہ ایک نہ دو بلکہ ساری کی ساری براہین احمدیہ احمدی لوگوں کے گھروں میں بھی ہے، عیسائیوں اور آریوں اور گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، کے پاس موجود ہے۔ اور اگر خدا کا خوف اور سچ کی تلاش ہے تو میں کہتا ہوں کہ براہین کے نشانات پر ہی فیصلہ کر لو۔ دیکھو، اس وقت جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا بھی نہیں تھا، ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ تھا، اس جماعت کی جو یہاں موجود ہے خبر تھی۔ اگر یہ پیش گوئی خیالی اور فرضی تھی تو پھر آج یہاں اتنی بڑی جماعت کیوں ہے؟ اور جس شخص کو قادیان سے باہر ایک بھی نہیں جانتا تھا اور جس کے متعلق براہین میں کہا گیا تھا کہ فہانہ انتوانا و طورفہ بین الناس، یعنی سو وقت آ گیا ہے جو تیری مدد کی جائے اور تجھے لوگوں میں معروف و مشہور کیا جائے۔ آج فرمایا آج کیا وجہ ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب، شام، مصر سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک دنیا اس کو شناخت کرتی ہے، بلکہ افریقہ میں بھی۔ اور یہ پچھلے دنوں میں 3 دن پروگرام ہوتا رہا قادیان سے عرب دنیا کے لیے، اس نے عرب دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہیں تھا، فرمایا اگر یہ خدا کا کلام نہیں تھا اور خدا کے منشا کے خلاف ایک مفتری کا منصوبہ تھا تو خدا نے اس کی مدد کیوں کی؟ کیوں اس کے لیے ایسے سامان اور اسباب پیدا کر دیے؟ کیا یہ سب میں نے خود بنا لیے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح پر کسی مفتری کی تائید کیا کرتا ہے تو پھر راست بازوں کی سچائی کا معیار کیا ہے؟ تم خود ہی اس کا جواب دو۔ سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا کیا یہ میری اپنی طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں کر لیتا؟ اور جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچے مہدی کا نشان قرار دیا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دعویٰ کے وقت پورا کر دیا، اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خود دنیا کو گمراہ کیا؟ اس کا سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی طرح پر اس قدر نشانات ہیں کہ ان کی تعداد 2-4 نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تک ہے، تم کس کس کا انکار کرتے جاؤ گے؟ اسی براہین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یاتونا من کل فج عمیق، اب تم خود آئے ہو، تم نے ایک نشان پورا کیا ہے، اس کا بھی انکار کرو۔ اگر اس نشان کو جو تم اپنے آنے سے پورا کیا ہے مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھو، آیت اللہ کی تکذیب اچھی نہیں، اس سے خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔ میرے دل میں جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے، اب ماننا نہ ماننا تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں صادق ہوں اور اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ جو آخری پیرا جو ہے کہ تم خود آئے ہو اور تم ایک نشان پورا کیا ہے، جس کو آپ فرما رہے ہیں، یہ ایک نو مسلم تھا جو مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن آ کے آپ سے نشان دکھانے کی درخواست کی تھی۔ اس پر آپ نے یہ تفصیل سے اس کو سمجھایا تھا کہ نشان کیا کہتے ہو، یہ نشان پورے ہوئے اور تمہارا آنا بھی ایک نشان ہے۔ اور آج تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں یہ نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر بیماری سے شفا کے نشانات ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سردار نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا لڑکا عبد الرحیم خان ایک شدید محرقہ تپ کی بیماری سے بیمار ہو گیا، بڑا تیز بخار تھا اور کوئی صورت جان بری کی دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا مردے کے حکم میں تھا۔ اس وقت میں نے اس کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم کی طرح ہے،
تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ بعد اس کے بغیر توقف کے یہ الہام ہوا انک انت المجاز، یعنی تجھے شفاعت کی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے دعا کرنی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور لڑکا گویا قبر میں سے نکل کر باہر آیا اور آثار صحت ظاہر ہوئے اور اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ مدت دراز کے بعد وہ اپنی اصلی بدن پر آیا اور تندرست ہو گیا۔ پھر حضرت مسیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بشیر احمد میرا لڑکا، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بات ہے، آنکھوں کی بیماری سے ایسا بیمار ہو گیا تھا کہ کوئی دوا فائدہ نہیں کر سکتی تھی اور بینائی جاتے رہنے کا اندیشہ تھا۔ جب شدت مرض انتہا تک پہنچ گئی تب میں نے دعا کی تو الہام ہوا برہ کا طفلی بشیر، یعنی میرا لڑکا بشیر دیکھنے لگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن وہ شفا یاب ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی قریباً 100 آدمی کو معلوم ہوگا۔ پھر مخالفین کے ہلاک ہونے کے نشانات ہیں۔ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 71واں نشان جو کتاب سر الخلافہ کے صفحہ 62 میں نے لکھا ہے یہ ہے کہ مخالفوں پر تعاون پڑھنے کے لیے میں نے دعا کی تھی، یعنی ایسے مخالف جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، سو اس دعا سے کئی سال بعد اس ملک میں تعاون کا غلبہ ہوا اور بعض سخت مخالف اس دنیا سے گزر گئے، اور وہ دعا یہ تھی وخذ رب من عاد الصلاح و مفسدا ونزل علیہ الرجزا حقا و دمری، کہ اے میرے خدا جو شخص نیک رہا اور نیک کام کا دشمن ہے اور فساد کرتا ہے اس کو پکڑ اور اس پر تعاون کا عذاب نازل کر اس کو ہلاک کر دے۔ وفرج کروبی یا کریمی و نجنی و مزق خصیمی یا الہی و افری، اور میری بے قراریاں دور کر اور مجھے غموں سے نجات دے، اے میرے کریم اور میرے دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کر اور خاک میں ملا دے۔ اور پھر کتاب اعجاز احمدی میں پیشگوئی تھی اذا ما غضبنا غاضب اللہ سائلا علی معتد یعزی و بالسوء یجہر، جب ہم غضبناک ہوں تو خدا اس شخص پر غضب کرتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور کھلی کھلی بدی پر آمادہ ہوتا ہے۔ وَيَأْتِي زَمَانٌ قَاصِرٌ كُلَّ ظَالِمٍ وَهَلْ يُهْلَكَنَّ الْيَوْمَ إِلَّا الْمُدَمَّرُ، اور وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ہر ایک ظالم کو توڑے گا اور وہی ہلاک ہوں گے جو اپنے گناہوں کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ وَإِنِّي لَشَرُّ النَّاسِ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَزَاءُ إِهَانَتِهِمْ صَغَارٌ يُصَغِّرُ، اور میں سب بد لوگوں سے بدتر ہوں گا اور ان کے لیے ان کی اہانت کی جزا اہانت نہ ہو۔ قَضَى اللَّهُ أَنَّ الطَّعَنَ بِالطَّعْنِ بَيْنَنَا فَذَلِكَ طَاعُونٌ أَتَاهُمْ لِيُبْصِرُوا، خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ تان کا بدلہ تان ہے، بس وہی تعاون ہے جو ان کو پکڑے گی۔ وَلَمَّا تَغَلْ فِسْقُ الْمُبِيدُ بِسَأْلِهِ تَمَنَّيْتُ لَوْ كَانَ الْوَبَاءُ الْمُتَبِّرُ، اور جب فسق ہلاک کرنے والا حد سے بڑھ گیا تو میں نے آرزو کی کہ اب ہلاک کرنے والی تعاون چاہیے، اور اس کے بعد یہ الہام ہوا کہ اے بسا خانہ یا دشمن کہ تو ویراں کر دی، فارسی میں یعنی تو نے کئی دشمنوں کے گھر ویران کیے، اور یہ الحکم اور البدر میں شائع کیا گیا۔ اور پھر مذکورہ بالا دعائیں جو دشمنوں کی سخت ایذا کے بعد کی گئیں جناب الہی میں قبول ہو کر پیشگوئیوں کے مطابق
طاعون کا عذاب ان پر آگ کی طرح برسا، اور کئی ہزار دشمن جو میری تکذیب کرتا اور بدی سے نام لیتا تھا ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس جگہ ہم نمونے کے طور پر چند سخت مخالفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے مولوی رسول بابا باشندہ امرتسر ذکر کے لائق ہے، جس نے میرے رد میں کتاب لکھی اور بہت سخت زبان دکھائی اور چند روزہ زندگی سے پیار کر کے جھوٹ بولا، آخر خدا کے وعدے کے موافق طاعون سے ہلاک ہوا۔ پھر بعد اس کے ایک شخص محمد بخش نام جو ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ تھا، عداوت اور ایذاء پر کمر بستہ ہوا اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہوا۔ پھر بعد اس کے ایک شخص چراغ دین نام ساکن جموں اٹھا، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے میرا نام دجال رکھا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے خواب میں عصا دیا ہے تا میں عیسیٰ کے عصا سے اس دجال کو ہلاک کروں۔ سو وہ بھی میری اس پیشگوئی کے مطابق جو خاص اس کے حق میں رسالہ، دافع البلاء و معیار اہل الاصفیاء اصطفیٰ میں نے اس کی زندگی میں ہی شائع کی گئی تھی، 4 اپریل 1906 کو ماں اپنے دونوں بیٹوں کے طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ کہاں گیا عیسیٰ کا عصا جس کے ساتھ مجھے قتل کرتا تھا، اور کہاں گیا اس کا الہام انی لمن المرسلین؟ افسوس، اکثر لوگ قبل تزکیہ نفس کے حدیث النفس کو ہی الہام قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو پاکیزہ کرنے سے پہلے ہی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے سے پہلے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت پاک ہو گئے ہیں، اور جو ان کی نفس کی خواہشات ہیں انہی کو الہام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے آخرکار ذلت اور رسوائی سے ان کی موت ہوتی ہے، اور ان کے سوا اور بھی کئی لوگ ہیں جو ایذاء اور اہانت میں حد سے بڑھ گئے تھے اور خدا تعالیٰ کے قہر سے نہیں ڈرتے تھے، اور دن رات ہنسی اور ٹھٹھا اور گالیاں دینا ان کا کام تھا۔ آخرکار طاعون کا شکار ہو گئے، جیسا کہ منشی محبوب عالم صاحب احمدی لاہور سے لکھتے ہیں کہ ایک میرا چچا تھا جس کا نام نور احمد تھا، وہ موضع بھیڑی چٹھا کا تحصیل حافظ آباد کا باشندہ تھا۔ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ مرزا صاحب اپنی مسیحیت کے دعوے پر کیوں کوئی نشان نہیں دکھلاتے؟ تو محبوب عالم صاحب نے کہتے ہیں، انہوں نے حضرت مسلم فرما رہے ہیں، ان کی طرف سے بیان دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ ان کے نشانوں میں سے ایک نشان طاعون ہے جو پیشگوئی کے بعد آئی، جو دنیا کو کھاتی جاتی ہے۔ تو اس پر وہ بول اٹھا کہ طاعون ہمیں نہیں چھوئے گی، بلکہ یہ طاعون مرزا صاحب کو ہی ہلاک کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس کا اثر ہم پر ہرگز نہیں ہوگا، مرزا صاحب پر ہی ہوگا۔ اسی قدر گفتگو پر بات ختم ہو گئی۔ تو منشی محبوب عالم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں لاہور پہنچا تو ایک ہفتے کے بعد مجھے خبر ملی کہ چچا نور احمد طاعون سے مر گئے، اور اس گاؤں کے بہت سے لوگ اس گفتگو کے گواہ ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ چھپ نہیں سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور میاں مہاراج الدین صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ مولوی زین العابدین جو مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کرتا تھا، اور مولوی غلام رسول قلعہ والے کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور دینی تعلیم سے فارغ التحصیل تھا، اور انجمن حمایت اسلام لاہور کا ایک مقرب مدرس تھا، اس نے حضور کے صدق کے بارے میں مولوی محمد علی سیال کوٹی سے کشمیری بازار میں ایک دکان پر کھڑے ہو کر مباہلہ کیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد بمرض طاعون مر گیا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی طاعون سے مر گئی، اور اس کا داماد بھی جو محکمہ اکاؤنٹنٹ جنرل میں ملازم تھا طاعون سے مر گیا۔ اس طرح اس کے گھر کے 17 آدمی مباہلے کے بعد طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ کیا کوئی اس بھید کو سمجھ سکتا ہے کہ ان لوگوں کے خیال میں کاذب اور مفتری اور دجال تو میں ٹھہرا، مگر مباہلے کے وقت میں یہی لوگ مرتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ خدا سے بھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے؟ ایسے لوگوں پر کیوں یہ قہر الہی نازل ہے جو موت بھی ہوتی ہے اور پھر ذلت اور رسوائی بھی؟ اور فرماتے ہیں کہ اور میاں مہاراج دین لکھتے ہیں کہ ایسا ہی کریم بخش نام لاہور میں ایک ٹھیکیدار تھا، وہ سخت بے ادبی اور گستاخی حضور کے حق میں کرتا تھا اور اکثر کرتا ہی رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔
آخر جوانی کی عمر میں ہی شکار موت ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ حافظ سلطان سیالکوٹی حضور کا سخت مخالف تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ارادہ کیا تھا کہ سیالکوٹ میں آپ کی سواری گزرنے پر آپ پر راکھ ڈالے۔ آخر وہ سخت طاعون سے اسی 1906 میں ہلاک ہوا، اور اس کے گھر کے 9 یا 10 آدمی بھی طاعون سے ہلاک ہوئے۔ ایسا ہی شہر سیالکوٹ میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ حکیم محمد شفیع جو بیعت کر کے مرتد ہو گیا تھا، جس نے مدرسۃ القرآن کی بنیاد ڈالی تھی، آپ کا سخت مخالف تھا۔ یہ بدقسمت اپنی اغراض نفسانی کی وجہ سے بیعت پر قائم نہ رہ سکا، اور سیالکوٹ کے محلہ لوہارا کے لوگ جو سخت مخالف تھے، عداوت اور مخالفت میں ان کا شریک ہو گیا۔ آخر وہ بھی طاعون کا شکار ہوا، اور اس کی بیوی اور اس کی والدہ اور اس کا بھائی سب یکے بعد دیگرے طاعون سے مرے، اور اس کے مدرسے کو جو لوگ امداد دیتے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ ایسا ہی مرزا سردار بیگ سیالکوٹی جو اپنی گندہ زبانی اور شوخی میں بہت بڑھ گیا تھا، اور ہر وقت استہزاء اور ٹھٹھا اس کا کام تھا، اور ہر ایک بات طنز اور شوخی سے کرتا تھا، وہ بھی سخت طاعون میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوا۔ اور ایک دن اس نے شوخی سے جماعت احمدیہ کے ایک فرد کو کہا کہ کیوں طاعون کرتے ہو؟ ہم تو تب جانے کہ ہمیں طاعون ہو۔ بس اس سے 2 دن بعد طاعون سے مر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں، اور قرآن شریف کی سچائی کو دنیا کو دکھاؤں۔ اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اصلاح کرنے کے لیے معمور کر کے بھیجا، اور میرے ہاتھ پر وہ نشان دکھلائے کہ اگر ان پر ایسے لوگوں کو اطلاع ہو جن کی طبیعتیں تعصب سے پاک اور دلوں میں خدا کا خوف ہے اور عقل سلیم سے کام لینے والے ہیں، تو وہ ان نشانوں سے اسلام کی حقیقت بخوبی شناخت کر لیں۔ وہ نشان 1-2 نہیں بلکہ 1000 نشان ہیں، جن میں سے بعض ہم اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھ چکے ہیں۔ جب سن ہجری کی 13ویں صدی ختم ہو چکی تو خدا نے 14ویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف سے معمور کر کے بھیجا، اور آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر نبی گزر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیے، اور سب سے آخری نام میرا عیسیٰ موعود اور احمد اور محمد موعود رکھا، اور دونوں ناموں کے ساتھ ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا۔ ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں مسیح اور مہدی کر کے بیان کیا گیا، اور جو معجزات دیے گئے بعض ان میں سے وہ پیشگوئیاں ہیں جو بڑے بڑے غیب کے امور پر مشتمل ہیں کہ بجز خدا کے کسی کے اختیار اور قدرت میں نہیں کہ ان کو بیان کر سکے، اور بعض دعائیں ہیں جو قبول ہو کر ان میں اطلاع دی گئی، اور بعض بد دعائیں ہیں جن کے ساتھ شریر دشمن ہلاک کیے گئے، اور بعض دعائیں از قسم شفاعت ہیں جن کا مرتبہ دعا سے بڑھ کر ہے، اور بعض مباحلات ہیں جن کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے دشمنوں کو ہلاک اور ذلیل کیا، اور بعض صلوائے زمانہ کی وہ شہادتیں ہیں جنہوں نے خدا سے الہام پا کر میری سچائی کی گواہی دی، اور بعض ایسے صلوائے اسلام کی شہادتیں ہیں جو میرے ظہور سے پہلے فوت ہو چکے تھے، جنہوں نے میرا نام لے کر اور میرے گاؤں کا نام لے کر گواہی دی تھی کہ وہی مسیح موعود ہے جو جلد آنے والا ہے، اور بعض نے ایسے وقت میں میرے ظہور کی خبر دی تھی جب کہ میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور بعض نے میرے ظہور کے بارے میں ایسے وقت میں خبر دی تھی جب کہ میری شاید 10 یا 12 برس کی عمر شاید 10 یا 12 برس ہوگی، اور اپنے بعض مریدوں کو بتلا دیا تھا کہ تم اس قدر عمر پاؤ گے، یعنی ان بزرگوں نے بعض مریدوں کو بتلا دیا تھا کہ تم اس قدر عمر پاؤ گے کہ ان کو دیکھ لو گے، اور جو نشانیاں زمانہ مہدی موعود کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، جیسا کہ اس کے زمانے میں کسوف و خسوف رمضان میں ہونا اور طاعون کا ملک میں پھیلنا، یہ تمام شہادتیں میرے لیے ظہور میں آ گئیں،
اور اس وقت تک 14ویں صدی کا بھی میں نے 4واں حصہ پا لیا۔ یہ اس قدر دلائل اور شواہد ہیں کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جائیں تو 1000 جز میں بھی سما نہیں سکتے۔ یہ اقتباس ہے چشمہ معرفت کا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اطلوحی کا تھا۔ ان اقتباسات میں مخالفین کے انجام کے بارے میں بھی ذکر ہوا، جو نشان پورا ہونے کا ذریعہ بن کر اپنے بد انجام کو پہنچے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعض دوسرے قبولیت دعا اور نشانات کا بھی ذکر ہوا۔ اب میں قبول احمدیت کی چند واقعات پیش کرتا ہوں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت شیخ محمد افضل صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت خاکسار کی عمر 12 سال کی تھی اور گو ہمارے خاندان میں میرے تایا حکیم شیخ عباد اللہ صاحب اور میرے تایا آزاد بھائی شیخ کرم الہی صاحب حضرت صاحب سے بیعت تھے، مگر خادم نے نہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ہی حضور کا فوٹو دیکھا تھا۔ خواب دیکھا کہ میرے جسم کی تمام جان نکل گئی ہے، مگر دماغ میں سمجھنے کی اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت باقی ہے۔ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے گھٹنوں تک قدم مبارک دکھائی دیتے ہیں، یعنی ایک بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں اور پیچھے قدم نظر آ رہے ہیں گھٹنوں تک۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ بزرگ جو بیٹھے تیری طرف دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب ہیں، اور پچھلی طرف جو قدم مبارک نظر آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میں نے مرتضیٰ خان ولد مولوی عبداللہ خان صاحب جو ان دنوں لاہوری جماعت میں شامل ہیں تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم کو مرزا صاحب کی بدولت رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حاصل ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور میں خدا کی قسم کھا کر تحریر کرتا ہوں کہ جب 1905 میں بیعت ہوا تو حضور وہی تھے جو خواب میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس طرح سے خدا جس کو چاہتا ہے سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ پھر حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں ابھی بیعت میں داخل نہیں ہوا، نماز عصر مسجد مبارک سے پڑھ کر پرانی سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو ابھی سقفی ڈیوڑی میں تھا، یعنی چھتی ہوئی جو بار کا ہے کمرہ، اسی میں تھا کہ 2 آدمی بڑے معزز سفید پوش جوان قد والے ملے، جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پتہ مہربانی کر کے بتلائیں کہ کہاں ہیں۔ ہم بہت دور دراز سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو میں نے کہا آؤ میں بتلا دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ ہمارے پیچھے ہو جائیں، اوپر ہیں، اگر اوپر ہیں تو ہم پہچانیں گے۔ تب میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آگے اجلاس لگا ہوا تھا اور حضور دستار مبارک سر سے اتارے ہوئے بے تکلف حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ لوگ بیٹھے تھے ارد گرد حضرت مسیح علیہ السلام کے، اور آپ بھی بیٹھے تھے، پگڑی اتاری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے حضور کو جاتے ہی پوچھا کہ آپ کا نام غلام احمد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا آپ کا دعویٰ مسیح موعود کا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میری طرف سے، اور میں فلاں دن حضوری میں تھا، تب رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا اور فرمایا ھذا مسیح، ان کی بیعت کرو اور میرا سلام کرو۔ یعنی یہ خواب میں دیکھا تھا انہوں نے، جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح میں نے دیکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے کندھے پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا مسیح، سلام کرو، اس لیے میں آیا ہوں اور سلام پہنچا رہا ہوں، اور پھر بیعت کی انہوں نے۔ حضرت حکیم عطا محمد صاحب فرماتے ہیں کہ بعد بیعت چند دن قادیان رہا اور پھر حضور سے اجازت حاصل کر کے واپس لاہور آ گیا، اور صوفی احمد دین صاحب ڈوری باف نے احمدیہ جماعت کے احباب سے ملاقات کرائی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب نے محبت سے فرمایا کہ پھر محمد صاحب قادیان آ گئے ہیں۔ اس بات کو سن کر مجھے حیرانی ہوئی اور دعا کی کہ یا الہی، اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں، اور مرزا صاحب محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟
میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہیں اور آسمان سے ایک فرشتے نے اتر کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ مرزا صاحب ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اترا اور وہ نور حضرت مسیح موعود کے دماغ میں داخل ہوا، پھر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور حضور کا چہرہ اس نور سے پر نور ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے تو مرزا صاحب تھے، اب واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہیں۔ یہ تو تھے چند پرانے واقعات لوگوں کے، کس طرح انہوں نے خوابیں دیکھیں اور بیعت ہوئی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور نشانات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ یہ سلسلہ کمال تک نہ پہنچ جائے۔ بس آپ کی یہ پیش گوئی آج بھی کس شان سے پوری ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح یہ نشان دکھا رہا ہے۔ ہزاروں میل دور رہنے والے بھی اس بات کے گواہ ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ان کے چند واقعات جو پیش کرتا ہوں۔ مالی کے علاقے بالا میں تجانیہ فرقے کے بڑے امام صاحب ہیں۔ ان کے والد کے ذریعے سے اس علاقے کے 93 گاؤں مسلمان ہوئے تھے۔ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد یہ جانشین بنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ عرصے قبل انہیں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ آدم صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ان کے گھر، ان کے کمرے میں تشریف لائے ہیں۔ وہ حضور کے ساتھ کمرے میں ہیں، جبکہ باہر بہت سے علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ باہر علماء آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور باہر تشریف لاتے ہیں اور تمام غیر احمدی علماء کے سروں سے ٹوپیاں اتار دیتے ہیں اور صرف میرے سر پر ٹوپی رہنے دیتے ہیں۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد یہ ہمارے مولمین کے ساتھ اپنے مریدوں کے جتنے گاؤں تھے، ہر جگہ کئی گاؤں ہیں ان کے مریدوں کے، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب تک 40 سے زائد گاؤں احمدیت قبول کر چکے ہیں۔ پھر بورکینا فاسو کے ایک جیارہ بخاری صاحب نے ریڈیو میں فون کیا، ہمارے وہاں ریڈیو اسٹیشن کام کرتے ہیں مختلف، کہ میں نے آپ کی تبلیغ سنی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ امام مہدی جو آنے والا ہے وہ یہی ہے یا نہیں، تو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے لیے طریق فیصلہ بتایا ہے کہ اس کے لیے استخارہ کریں۔ چنانچہ اس دن سے میں نے بھی استخارہ شروع کر دیا، اور استخارہ کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ خواب میں ایک ٹینٹ کے نیچے 2 نورانی آدمیوں کو دیکھا۔ خواب میں ہی ان کے دوست نے کہا کہ جو دائیں طرف والے ہیں وہ امام مہدی ہیں، اور دوسرے آدمی کا ان کو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ آنے والا امام مہدی سچا ہے۔ اگر وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا تو میرے استخارے کے جواب میں میری خواب میں کیسے آ جاتا، اس لیے میں نے بیعت کر لی۔ پھر مصر سے ایک خاتون لکھتی ہیں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بعض خوبیوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ میں نے خواب میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور آپ کو دیکھا ہے، اور خدا کی قسم ہے کہ مجھے اس وقت یہ بھی علم نہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کوئی خلیفہ بھی موجود ہے۔ میں صرف استخارہ کر رہی تھی تو خدا تعالیٰ نے مجھے دونوں شخصیات دکھائیں، لیکن شیطان نے مجھے بہکا دیا، اور اب خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس بہکاوے سے میں باہر نکل آئی۔ میری استقامت اور مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی استقامت بخشے۔ پھر مراکش کی خاتون ہیں فاہمی صاحبہ، کہتی ہیں لقاء معارف کے ذریعے سے تعارف ہوا۔ پھر لکھتی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات گو کہ مدلل اور مطمئن کرنے والی ہوتی تھی، اس کے باوجود تقریباً ہر پروگرام میں ہی استخارہ کرنے اور خدا تعالیٰ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں دعا کرنے کی طرف ہی توجہ دلاتے تھے۔ چنانچہ میں نے استخارہ شروع کیا اور خواب میں دیکھا
کہ ایک وسیع علاقے میں لمبا اور بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے میں ایک شخص بہت غمزدہ اور حزین بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم اتنے دکھی کیوں ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں لیکن لوگ میری تصدیق نہیں کرتے۔ اس پر سوال کرنے والا شخص اسے کہتا ہے کہ میں تیری تصدیق کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رویا کے بعد میں نے کہا اب جو ہونا ہے ہو جائے، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً بیعت کر لی اور بیعت کے ساتھ ہی پردہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ پھر یہ یہاں بھی آئی تھیں، جلسہ کا جو نظارہ انہوں نے دیکھا، خیمہ دیکھا، کہتی ہیں وہ وہی خیمہ تھا جس کو جہاں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اکیلے بیٹھے دیکھا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر مالی سے عبداللہ صاحب معلم تحریر کرتے ہیں، بماکو کے استاد دامبلے صاحب ہیں، وہ احمدیت کے سخت مخالف تھے۔ جب بھی وہ احمدیہ ریڈیو ٹیلی فون کرتے تو جماعت کو گالیاں نکالنے لگ جاتے، اور اگر انہیں ٹیلی فون کیا جاتا تو پھر بھی جماعت کو سخت گالیاں دیتے۔ اسی طرح کرتے ہوئے انہیں کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن انہوں نے روتے ہوئے احمدیہ ریڈیو روا، جس کا نام روا FM ہے، ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ انہوں نے ایک رات پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، جو نور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا وہ جماعت سے صدق کے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر احمدیوں نے اسے معاف نہ کیا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر معلم صاحب نے انہیں احمدیت میں شامل ہونے کی دعوت دی کہ حق واضح ہو گیا تو بیعت کریں۔ چنانچہ انہوں نے احمدیت قبول کی اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہوئے۔ پھر مالی ریجن کولی کورو سے یوسف صاحب بیان کرتے ہیں، معلم ہیں یہ، کہ ہمارے ریجن کولی کورو کے گاؤں جالا کروجی کے ایک بزرگ پیدائشی مسلمان تھے، مگر مسلمان فرقوں کی طرف دیکھ کر انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کون سا فرقہ خدا کی طرف سے ہے۔ بہت عرصہ حق کی تلاش کرتے رہے مگر آپ کو کہیں بھی حق نہ ملا۔ ایک دن جب آپ نے احمدیہ ریڈیو روا لگایا تو اس پر معلم صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ اگر کوئی سچے مذہب کو جاننا چاہتا ہے تو خدا سے دعا کرے، وہ خود اس کی رہنمائی کر دے گا۔ یہ طریق آپ کو بہت پسند آیا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کے لیے چلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے نیت کی کہ جب تک خدا آپ کی رہنمائی نہ کرے اس وقت تک آپ کسی سے بات نہ کریں گے اور خدا سے دعائیں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ چلہ ابھی کچھ دن ہی کیا تھا کہ ایک دن خدا نے آپ کو دکھایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کے گھر نازل ہوئے ہیں اور پیار سے آپ کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ خواب دیکھتے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ تمام دنیا میں احمدی حق پر ہیں، کیونکہ صرف یہی لوگ حضرت امام مہدی کی آمد کی خبر دیتے ہیں۔ اس خواب کے فوراً بعد آپ نے مالی کے جلسہ سالانہ میں شرکت کی اور وہاں حضرت امام مہدی کی تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں جو کہ آپ کے گھر تشریف لائے تھے، اور پھر بیعت بھی کر لی۔ مالی سے ہمارے مربی صاحب بلال صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیہ ریڈیو اسٹیشن سکاسو میں ہمارے ایک احمدی بھائی تشریف لائے اور بتایا کہ ان کا ایک ہمسایہ آج ان کے گھر آیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ جب اس نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھے احمدیت سے شدید نفرت تھی، اور جب بھی میں آپ لوگوں کا ریڈیو سنتا تھا تو سوائے گالیوں کے کچھ میرے منہ سے نہ نکلتا تھا۔ کل رات آپ کے مبلغ لائیو پروگرام کر رہے تھے اور اس کو سنتے سنتے اور دل ہی میں برا بھلا کہتے ہوئے سو گیا، مگر رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے خوب ڈانٹا۔ میں نے خواب میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی کہ رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں اب کبھی بھی احمدیوں کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اور آج سے میں بھی احمدی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھائی پرجوش مبلغ بھی ہیں۔ مالی سے معلم صاحب عبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ بماکو میں ایک طالب علم بکری تراورے صاحب انٹرنیٹ پر احمدیت کے بارے میں مطالعہ شروع کیا، اور مطالعہ کرنے کے ساتھ انہوں نے انٹرنیٹ پر فرانس جماعت سے رابطہ کیا۔ جماعت احمدیہ فرانس نے انہیں بماکو مشن کا رابطہ دیا۔ چنانچہ اس طالب علم نے معلم صاحب سے رابطہ کیا اور چند سوالات پوچھے۔ سوالات کے جواب ملنے پر
اس طالب علم کو جماعت کی سمجھ آ گئی مگر اس نے بیعت نہ کی۔ ایک دن وہ طالب علم مولم صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ بیعت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے رات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تھا جو اس کے گھر آئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اور وہ ایسا نور تھا کہ جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ اب صرف بیعت کرنا چاہتا ہے، وہ نہ صرف بیعت کرنا چاہتا ہے بلکہ جماعت کے ساتھ مل کر تبلیغ بھی کرے گا۔ پھر مالی ریجن گولی کورو سے وہاں کے مبلغ فاتح صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ریجن گولی کورو سے ایک بزرگ سعید کولی والی صاحب ہمارے ریڈیو النور آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد بت پرست تھے اور یہ بھی بتوں کی پوجا، ان سے بھی بتوں کی پوجا کروانا چاہتے تھے، مگر بچپن سے ہی ان کی طبیعت بتوں کی پوجا کو پسند نہ کرتی تھی۔ چنانچہ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے بتوں کی پرستش سے صاف انکار کر دیا، جس پر آپ کے والدین اور تمام دیگر رشتہ دار ناراض بھی ہو گئے۔ انہوں نے اس مخالفت کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انتظار تھا۔ کہتے ہیں اس انتظار کے لمبا عرصہ بعد ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سفید رنگ کے بزرگ مالی سے شمال کی جانب نازل ہوئے ہیں اور ان بزرگ کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اتنا پرنور چہرہ کیونکہ آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس لیے آپ نے بے اختیار ہو کر اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو آپ کے پیچھے کھڑے ایک شخص نے بتایا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں جو کہ نازل ہو چکے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد سے آپ کو یقین ہو گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ مگر جب آپ نے مسلمان فرقوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خبر نہ دیتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن آپ نے احمدیہ ریڈیو النور لگایا تو اس پر حضرت امام مہدی کی آمد کی خبر بیان ہوئی۔ یہ خبر سنتے ہی ان کو یقین ہو گیا کہ یہی لوگ حق پر ہیں۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد آپ نے احمدیہ مشن ہاؤس آ کر اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ بیعت کر لی، اور جب یہاں آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تو تصویر دیکھتے ہی ساتھ کہنے لگے کہ یہی وہ حضرت امام مہدی ہیں جو کہ انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 10,000 فرانک صیفہ کی بڑی رقم بطور چندہ بھی ادا کی اور بتایا کہ وہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں حق پہچاننے کی توفیق دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تائیدات ہیں اور نشانات ہیں۔ اگر نشانات اور تائیدات نہ مانیں تو پھر کیا چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل مچا رہا ہے؟ کاش کہ دوسرے مسلمان بھی اس بات کو سمجھیں اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہیں اور مخالفت کے بجائے سیدھے راستے کی تلاش کی طرف جستجو زیادہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ اگر 1000 نبی پر تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی ہم سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا ماں اپنی تمام ذریت کے آخری حملہ تھا، اس لیے شیطان کو شکست دینے کے لیے ہزارہا نشان ایک جگہ جمع کر دیے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے اور محض افتراء کے طور پر ناحق کے اعتراض پیش کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طرح خدا کا قائم کردہ سلسلہ نابود ہو جائے، مگر خدا چاہتا ہے کہ اپنے سلسلے کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط کرے جب تک کہ وہ کمال تک پہنچ جاوے۔ آخر میں پھر مسلمان امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کے لیے دعا کی درخواست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں امن اور سلامتی قائم فرمائے، اور اس بات کو یہ تسلیم کر لیں کہ یہ امن و سلامتی اگر حقیقت میں قائم کرنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو امام مہدی بنا کر بھیجا ہے، جس کو امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو یہ قبول کر لیں، اس مسیح محمدی کی پیروی کریں جس کی پیشگوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، اور یہی ایک حل ہے جو ان کی
निजात का ज़रिया है और इस फितने और फसाद और दुखों से रिहाई पा सकते हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।